بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج رمضان 1433 ہجری کی 16 تاریخ ہے۔ اس نسبت سے میں رمضان اور روزے کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں سورہ البقرہ میں رمضان کے بارے میں اور روزے کے بارے میں تفصیلی حکم آیا ہے۔ وہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، تو اس مہینے میں تم روزہ رکھو۔ اس طرح یہ الفاظ جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ رمضان میں اور قرآن میں کوئی خاص نسبت ہے۔ اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم غور کریں۔ ایک لفظ میں یہ ہے کہ روزہ رکھ کر جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ قرآن میں اس کے لیے لفظ تقویٰ آیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ لیکن تقویٰ کیا ہے؟ اس پر میں نے غور کیا تو میری سمجھ میں آیا کہ تقویٰ کا مطلب ہے حساسیت کو بڑھانا۔ یعنی جو لوگ اوور ایٹنگ کرتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اوور ایٹنگ کریں اور دن بھر آپ کو بھوک نہ لگے۔ نہیں، آپ کو پیاس لگنا چاہیے، آپ کو بھوک لگنا چاہیے، تب روزے کا مقصد حاصل ہوگا۔ یہ بات ایک حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، وہاں پر لوگوں نے پتھر مارا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ یہ فرشتہ جو تھا وہ ملک الجبال تھا، یعنی پہاڑوں کا فرشتہ۔ تو رسول اللہ بہت زیادہ عجیب حالت تھی اس وقت، خون بہہ رہا تھا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے کچھ تواضع بھی نہیں کی، کچھ ہاسپٹلٹی بھی نہیں دکھائی، بس ڈانٹ ڈپٹ کے اور پتھر مار کے نکال دیا شہر سے۔ اس وقت آیا فرشتہ ملک الجبال، تو اس نے کہا کہ اے محمد، میں ملک الجبال ہوں، میرے اختیار میں یہ ہے کہ میں طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں، اگر آپ کہیں تو۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ سے اسی دوران ایک فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور مکہ کی جو وادی ہے اس کو سارا سونا بنا کر آپ کو دے دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا یا رب، نہیں خدا، ایسا نہیں، بل اذا جوت تضرعت، جب مجھے بھوک لگے تو میں تضرع کروں۔ اس معنی بھوک لگنا اور پیاس لگنا یہ ضروری ہے تاکہ آدمی کے اندر ہیلپ لیسنس کا احساس پیدا ہو۔ اسی کو میں کہتا ہوں حساسیت، یعنی سینسٹیوٹی۔ آخر میں جو اینڈ رزلٹ ہے اس کا، تقویٰ کا، وہ ہے سینسٹیوٹی۔ تو جب تک آدمی کے اندر سینسٹیوٹی نہ ہو، کسی بات کو بھی زیادہ سیریسلی وہ لیتا نہیں، چیزوں کو وہ
نظر انداز کرتا رہتا ہے. تو اس کے لیے میں نے نفسیات کا مطالعہ کیا، سائیکالوجی کا، تو ایک عجیب چیز دریافت ہوئی. دیکھیے، نفسیات میں ایک کانسیپٹ ہے ہائی سینسٹیوٹی. ایک بہت ہی عجیب چیز ہے کہ نفسیات میں، یعنی جو سائیکالوجی کہا جاتا ہے اس کو، اس میں انسان کا مطالعہ کیا جاتا ہے. نفسیات کا سبجیکٹ ہے اسٹڈی آف مائنڈ. تو بہت اونچی کوالٹی مانی جاتی ہے کوئی آدمی حساس ہو، بہت زیادہ حساس ہو، یعنی ہائی سینسٹیوٹی اس کے اندر ہو. ہائی سینسٹیوٹی بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے. کیوں؟ اسی سے آدمی کے اندر کریٹیوٹی آتی ہے، اس سے آدمی کے اندر کیوریاسٹی آتی ہے، اس سے آدمی چیزوں کو زیادہ گہرائی میں سمجھ پاتا ہے. اس کی وجہ سے اس کے اندر سنجیدگی آتی ہے، سنسیئرٹی، سیریسنیس آتا ہے. تمام اعلیٰ جو کوالٹیز ہیں وہ آتی ہے جب کہ آدمی بہت زیادہ حساس ہو، بہت زیادہ سیریس ہو. تو اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی ہائی سینسٹیوٹی جو ہے اس پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو میں جہاں تک سمجھا، میں نے غور کیا، میں تقویٰ اور روزے کا جو تعلق ہے، تو ہائی سینسٹیوٹی پیدا کرنا، ہائی سینسٹیوٹی، کہ کیسا عجیب ہے کہ میں ایک پورا مکمل معنی میں ایک انسان ہوں، میرے پاس آنکھ ہے، میرے پاس ہاتھ ہے، پاؤں ہے، لیکن اگر مجھے پانی نہیں ملے تو میں پیاسا ہو کر تڑپوں گا، کھانا نہیں ملے تو بھوک میں تڑپوں گا. تو یہ ہیلپ لیسنس کا جو احساس ہے وہی سب سے بڑی چیز ہے، اسی کو میں حساسیت کر رہا ہوں. تو جتنا حساسیت بڑھے گی اتنا ہی آپ قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن کے جو گہرے معنی ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئیں گے. تو یہ میری سمجھ میں آیا. تو یہ جو سبجیکٹ میں نے بتایا اس میں یہ کہا جاتا ہے، اس موضوع پر ایک کتاب چھپی، اس میں اس نے جملہ لکھا ہے کہ a person of high sensitivity, a person of high sensitivity can grasp a point with greater intensity. جس کے اندر بڑھی ہوئی حساسیت ہو وہ باتوں کو زیادہ گہرائی سے سمجھ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ روزے کا مقصد یہی سینسٹیوٹی پیدا کرنا ہے، اس سے بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اب میں آپ کو اپنا کل کا تجربہ عرض کرتا ہوں. کل کا تجربہ یہ ہوا کہ قرآن میں سن رہا تھا تو ایک عجیب احساس ہوا، عجیب احساس کہ یہ جو قرآن ہے یہ عربی، آپ جانتے ہیں کہ قرآن اسی زبان میں محفوظ ہے جس زبان میں رسول اللہ پر آیا تھا، اترا تھا. وہ جتنی دوسری کتابیں ہیں وہ سب ٹرانسلیشن ہیں. قرآن ٹرانسلیشن نہیں ہے، وہ ابھی بھی اسی اوریجنل لینگویج میں ہے. یعنی جبریل نے رسول اللہ کو جو زبان میں پہنچایا تھا قرآن، وہی رسول اللہ نے محفوظ کیا، وہی رسول اللہ نے بتایا صحابہ کو، وہی صحابہ نے بتایا تابعین کو، وہی تابعین نے بتایا تبع تابعین کو، وہی لکھا بھی گیا. وہی سیم قرآن، وہی سیم الفاظ منتقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے. تو جب قرآن پڑھا جا رہا تھا تو مجھے عجیب احساس ہوا، ایک عجیب احساس، اسی سینسٹیوٹی کی وجہ سے، اسی حساسیت کی وجہ سے. میں نے سوچا کہ یعنی اب سے تقریباً 1400 شاید 46 سال ہوئے ہوں گے، 1446 سال آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. غار حرا کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ. میں نے دیکھا
بالکل پتھر ہے چاروں طرف، اس میں ایک کھو ہے، وہاں آپ تھے. اب جبریل آتے ہیں وہاں پر اور کہتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، او محمد ریڈ. پھر حضرت جبریل وہ الفاظ دہراتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو رسول اللہ اس کو دہراتے ہیں. تو ایک عجیب مجھے احساس ہوا کہ وہ جو الفاظ گونجی تھی غار حرا میں، جبریل نے کہا رسول اللہ سے، رسول اللہ نے وہی الفاظ کنوے کیا صحابہ کو، صحابہ نے وہی الفاظ کنوے کیا تابعین کو، تابعین نے وہی الفاظ کنوے کیا تبع تابعین کو. اس طرح جنریشن آفٹر جنریشن کوئی سیم الفاظ جو جبریل نے کہے تھے وہ ہوتے ہوتے مجھ تک پہنچ رہے ہیں. ایسا لگا کہ پورا یعنی ٹائم اور اسپیس سکڑ گئے ہیں اور وہی آواز جو گونجی تھی حرا میں وہی مجھ تک پہنچ رہی ہے. وہی سیم الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے تلقین کیا جبریل کو، جبریل نے تلقین کیا رسول اللہ کو، وہ پہنچے. آپ غور کیجیے، ایک کیسی عجیب بات ہے. کیا آپ یہ سوچیں کہ وہی الفاظ سن رہے ہیں آپ جو جبریل نے کہے تھے، تو کیسی عجیب آپ کو انسپریشن ملے گا اس سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو رمضان میں زیادہ پڑھنے کے لیے جو کہا گیا ہے روزہ رکھ کر کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ کر کے اس کو تجربہ ہو اپنے ہیلپلیسنس کا، اور اس کے اندر حساسیت بڑھے. تو قرآن میں ہے کہ تاکہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو، لعلہم یتقون. تقویٰ کے لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک بہت عجیب استعمال ہے کہ کہا جاتا ہے عربی زبان فرس واقن، یعنی ایک گھوڑا ہے، اس کے سم میں چوٹ لگ گئی تو وہ جب چلتا ہے تو بہت زیادہ بچا چلتا ہے، کیونکہ وہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ معمولی سی کوئی لکڑی، معمولی سی کوئی کنکر بھی اس کو تکلیف دے دے گا، تو بہت بچاتے ہوئے چلتا ہے. رجل واقن یہ بہت ہی حساس ہوتا ہے اس وقت. وہ اسی حساسیت کا نام تقویٰ ہے. جب آپ بہت زیادہ حساس ہو جائیں اس کے بعد قرآن کو پڑھیں. ہر لفظ میں آپ کو ایک عجیب تجربہ ہوگا. مثال کے طور پر دیکھیے، آپ پڑھیں گے قرآن کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ سوچیں گے کہ کیا میں نے اللہ کی حمد بیان کی اب تک زندگی میں، یا میں صرف لپ سروس کرتا رہا؟ میں تو ناشکری میں جیتا رہا، میں تو شکایتیں کرتا رہا لوگوں کی، میں تو نفرت کرتا رہا لوگوں سے. تو میں نے الحمدللہ کہاں. اگر میں الحمدللہ کہتا تو میرے دل میں پازیٹیوٹی آتی، نفرت نکل جاتی، سب کے لیے خیرخواہی آتی، مکمل معنوں میں میرا دل پاک صاف ہو جاتا. تو وہ کہا ہوا، تو میں نے تو لپ سروس کیا الحمدللہ کہہ کر کے. تو آپ کے اندر گویا ایک آئے گا، اپنے کو ریوائز کریں گے. آپ اب سے آپ فیصلہ کریں گے، اب سے مجھ کو آپ سچا الحمدللہ کہنا ہے. وہ الحمدللہ جو نکلتا ہے ایسے انسان کے اندر سے جس کے اندر نفرت نہ ہو، شکایت نہ ہو، جس کے اندر دوسروں کے خلاف نگیٹیوٹی نہ ہو، وہ الحمدللہ. تو گویا کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو ایک نیا عزم جاگے گا، ایک نیا فیصلہ ابھرے گا، ایک نیا انسان ایمرج کرے گا آپ کے اندر سے. ایسے پورے قرآن پھر آپ پڑھیں گے، اس آیت تک پہنچیں گے کہ وَمَا مِن
یہاں تک پہنچیں کہ وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی جو مصیبت تمہارے پر پڑتی ہے تو تمہارے اپنے ہی کیے کا نتیجہ ہوتی ہے. یہ آپ نے پڑھا تو آپ اس کو بار بار پڑھیں گے اگر آپ کی حساسیت بڑھی ہوئی ہے تو. کہ یہ کیسی بات عجیب قرآن مجید میں ہے کہ جو مصیبت ہی پڑتی ہے وہ صرف تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے. آپ سوچیں گے آپ کہ دیکھیے میں تو دوسروں کی شکایتوں میں جی رہا ہوں، فلسطین کو لے کر یہودوں کی شکایت، کشمیر کو لے کر ہندوؤں کی شکایت، عراق کو لے کر امریکہ کے خلاف شکایت، خطے کی شکایت ہی شکایت. بابری مسجد کو لے کر کل میں ایک تقریر سن رہا تھا کسی صاحب کی، بابری مسجد کو لے کر شکایت کا طوفان برپا کیے ہوئے تھے. 20 سال گزر چکے بابری مسجد کو، اسی رمضان کے مہینے میں تقریر کر رہے ہیں وہ. تو اب اس آیت سے وہ آدمی کمپیئر کرے گا اپنا، اس آیت سے کمپیئر کرے گا کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ دوسرا کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے تمہاری کسی مصیبت کا، تم خود ذمہ دار ہو. لیکن چیز کیا ہے، سارے لوگ اوور ایٹنگ کرتے ہیں رمضان میں. اوور ایٹنگ کی وجہ سے ان کے اندر حساسیت ہی پیدا نہیں ہوتی، ان کو وہ تجربہ ہی نہیں گزرتا جس کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے. ایک بار تب میں امریکہ میں تھا، اتفاق سے رمضان شروع ہونے والا تھا، تو رمضان پر میں بولا تو میں نے یہی بات کہی کہ رمضان میں اوور ایٹنگ نہیں کرنا چاہیے. اوور ایٹنگ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. تو بہت سے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر جو رہتے ہیں امریکہ میں، ان کہا کہ یہاں ایسا کوئی نہیں ہے، یہاں ایسا کوئی نہیں کرتا. ایک دم صاف انکار کر دیا انہوں نے. اب میں وہاں پر عجیب حالت ہوگی میری. تو ایک سینئر آدمی کھڑا ہوا جو وہاں رہ رہا تھا بہت پہلے سے امریکہ میں، ان سب کے مقابلے میں وہ سینئر تھا. وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ دیکھو میں تم سب سے زیادہ سینئر ہوں، تم سب سے پہلے میں امریکہ میں رہ رہا ہوں، تم سب کا حال جانتا ہوں میں، تم سب لوگ اوور ایٹنگ کرتے ہو. تو اس نے ایک چیلنج دیا کہ میں آپ سب لوگوں کو ایک چیلنج دیتا ہوں کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ اپنا وزن لے لیجیے، اپنا وزن، اپنا ویٹ، اور پھر رمضان کے آخر میں عید کے دن دوبارہ لیجیے. سب کا وزن بڑھ چکا ہوگا. یہ عجیب بات اس نے کہی کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ اپنا وزن لیجیے، اپنا ویٹ، اور پھر آپ عید کے دن اپنا وزن لیجیے. آپ میں سے ہر ایک شخص کا وزن بڑھ چکا ہوگا. پھر کوئی نہیں بولا، ایک بھی شخص نہیں بولا، سب چپ ہو گئے. کیونکہ رمضان کے معنی ہے کھانے کی دھوم، رمضان کے معنی ہے کھانے پینے کی دھوم. تو رمضان کی جو اسپرٹ ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس کو کل کرنا ہے اوور ایٹنگ کرنا. کیونکہ آپ کو تجربہ ہی نہیں گزرتا جس تجربے کے لیے روزہ رکھا گیا. جب وہ تجربہ گزرتا ہے تب آپ قرآن کو گہرائی کے ساتھ سمجھ پاتے ہیں. پھر آپ انٹراسپیکشن کرتے ہیں، پھر زیادہ غور و فکر جاگتا ہے آپ کے اندر. یہ تو غور و فکر جاگتا ہی نہیں. اب دیکھیے، میں ابھی چند دن کی بات ہے، قرآن کی ایک آیت پر میں سوچ رہا تھا. قرآن میں ہے کہ یدخلہم الجنۃ الرفالہ. تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنت میں داخل کرے گا ان لوگوں کو جنہیں جنت کی پہچان کرا دی ہے. پہچان تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ جنت کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں وہ اس سے مراد وہی لیتے ہیں
کہ جنت میں میوہ ہوگا، پھل ہوگا، اور وہاں پر محل ہوں گے، وہاں باغات ہوں گے، یہ بتا دیا گیا۔ تو میں سوچا کہ اگر یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، تو الرفا کا لفظ نہ ہوتا، پھر ہوتا کہ اخبرہ، یعنی ادخلوہم الجنۃ اخبرہا لہم، یعنی جن کی خبر کر دی ہے۔ لیکن وہاں لفظ ہے الرفا، الرفا کے معنی ہوتے ہیں پہچان کرا دیا ہے۔ تو اس پر میں غور کرنے لگا، تو ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آئی۔ میں سوچا کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو جنت کے اتنا زیادہ مشتاق، اتنا زیادہ حریص بن جائیں کہ اس کو اسی دنیا میں وہ ویژولائز کرنے لگے، ویژولائز کرنے لگے۔ جیسے آپ کا کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی بیٹا بیٹی ہے، آپ اس کو بہت زیادہ تعلق آپ کو ہے، تو اس کو آپ ویژولائز کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ مطلب ہے اس کا کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آپ کو جنت کی جھلکیاں دکھائی دیں، جنت کے یعنی پیشگی طور پر آپ جنت سے متعارف ہونے لگیں۔ یہ انگریزی میں جو لفظ ہے ویژولائز کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح لفظ ہے اس کے لیے، کہ اسی دنیا میں جب آپ کو بہت زیادہ تعلق ہو جائے جنت سے، بہت زیادہ سوچیں آپ جنت کے بارے میں، تو کیا ہوتا ہے کہ جنت کو آپ ویژولائز کرنے لگتے ہیں۔ جیسے کل پرسوں میں سوچ رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بہت زیادہ اس کے اندر یعنی پلیزر، انسان مین از اے پلیزر سیکنگ اینیمل، مین از اے پلیزر سیکنگ اینیمل۔ آدمی کے اندر خواہشیں ہیں، چاہتا ہے کہ وہ خواہشیں، ان خواہشوں کو پوری کرے، لیکن کوئی خواہش کی پوری نہیں ہوتی، وہ مر جاتا ہے۔ بادشاہ بھی اپنی خواہشوں کو پوری نہیں کر پاتا۔ تو میں سوچا کہ اس دنیا کے بارے میں ایک طرف یہ ہے، یہاں پر اللہ نے دو آیتیں مجھے یاد آئیں۔ ایک آیت ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم کو دیا ہر وہ چیز جو تم نے چاہا، دیکھ تم نے سوال کیا۔ ایک اور آیت ہے جنت کے بارے میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں وہ سب چیزیں ہوں گی جس کی تم خواہش کرو۔ تو ان دونوں آیتوں پر بس سوچنے لگا۔ تو پہلی آیت جو ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کا مطلب یہ میں سامنے آیا کہ دنیا میں لائف سپورٹ سسٹم قائم کر دیا۔ تمہاری ضرورتیں جو ہیں پوری کرنے کے لیے دنیا میں لائف سپورٹ سسٹم قائم کر دیا۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے خواہشیں، ڈیزائر، وہ حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی دنیا میں لائف سپورٹ سسٹم تو ہے، لیکن دنیا میں ڈیزائرڈ سپورٹ سسٹم نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے انسان چاہتا ہے کہ مجھے پلیزر ملے، مجھے فلفلمنٹ ملے، میری خواہشیں پوری ہوں، لیکن جب دنیا میں وہ داخل ہوتا ہے تو چاہے کتنے ہی پیسہ کما لے، کتنے ہی اس کو پاور مل جائے، لیکن ضرورت ہی کے بقدر وہ دنیا سے لے پاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے پاتا۔ اس کی خواہشیں جو ہیں انفلفلڈ رہ جاتی ہیں، کیونکہ دنیا میں لائف سپورٹ سسٹم تو ہے، لیکن دنیا میں ڈیزائر سپورٹ سسٹم نہیں ہے۔ اب میں سوچنے لگا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا انسان کو، تو کیوں ایسا پیدا کیا، ڈیزائر بھر دی اس کے اندر۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہم سب لوگ کی خواہشیں ہیں، اندر ڈیزائر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ فلفل ہوں، لیکن وہ فلفل نہیں ہوتی ہیں، ہم میں سے ہر شخص کو اس کا تجربہ ہے۔
تو پھر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی. قرآن میں ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ ہر چیز کے ہم نے پیدا کیا جوڑا، پیئر. تو میں نے سوچا کہ ہر چیز کا جب پیئر ہے، میل کا پیئر فیمیل ہے، فیمیل کے پیئر میل ہے، ایسی ہر چیز کا، تو انسان کا جو ڈیزائر ہے اس کا پیئر کہاں ہے؟ یعنی مین از اے ڈیزائر سیکنگ اینیمل، مین از اے پلیزر سیکنگ اینیمل. آدمی چاہتا ہے کہ اس کو پلیزر ملے، اس کی ڈیزائر پوری ہو. تو اس کا پیئر کہاں ہے؟ اس کا پیئر جنت ہے. تو لائف سپورٹ سسٹم یہاں دیا دنیا میں، لیکن یہاں پر ڈیزائر سپورٹ سسٹم نہیں دیا، اس کو رکھ دیا جنت میں، تاکہ انسان جنت کو یاد کرے، تاکہ جنت والے عمل کرے، تاکہ اپنے آپ کو جنت کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائے. تو یہ جب آپ سوچتے ہیں جب قرآن کی آیتوں کو لے کر، تب یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں، تب یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو رمضان میں آدمی کو تجربہ کرانا بھوک کا اور پیاس کا اس لیے ہے کہ آپ کی سینسٹیوٹی بڑھے، آپ کی حساسیت بڑھے، اور پھر آپ سوچیں. جب سوچیں گے تب اس کے معنی کھلیں گے، جو گہرے معنی ہیں قرآن مجید میں وہ کھلیں گے، گہرے معنی. جیسے میں ابھی سنا میں نے سورہ یوسف کو، تو میں سوچنے لگا کہ قرآن میں ایک ہی ایسی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کے حالات کو تفصیل سے بیان کیا ہے. یعنی پوری سورہ جو ہے ایک پیغمبر کے حالات پر ہے. ایسی کوئی سورہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے. یعنی رسول اللہ پر قرآن اترا، لیکن کوئی ایسی سورہ نہیں ہے جس میں رسول اللہ کے حالات ہی پوری سورہ میں ہوں، ایسی کوئی سورہ نہیں ہے. لیکن سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے حالات شروع سے آخر تک ہیں. پھر میں نے سوچا کہ اس سورہ میں جو بتائی گئی ہیں باتیں ہیں، اس کو اللہ نے فرمایا احسن القصص، بیسٹ اسٹوری. تو اس میں کیا بات ہے؟ کیوں اتنا اہمیت دی اللہ تعالیٰ نے، اتنا اہمیت دی کہ ایک پوری سورہ حضرت یوسف کو اتار دی جو کہ رسول اللہ پر نہیں اتاری گئی تھی، اور اس کو رسول اللہ پر فرمایا کہ یہ احسن القصص ہے. سب کیوں ہے؟ تو سوچتے ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آئی، بہت بڑی بات. اور وہ ایسی بات جو کہ لوگوں کو خبر ہی اس کی نہیں. ایک بڑی سی کتاب لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے یوسف زلیخا، پرشین زبان میں. اس میں دنیا بھر کی باتیں جو قرآن میں ہے، اس کے علاوہ بہت سی قصے کہانیاں ہیں سب. لیکن اصل بات جو ہے وہ غائب ہے. اصل بات کیا ہے؟ حضرت یوسف کی زندگی میں ایک عجیب نمونہ ہے. وہ نمونہ یہ ہے کہ وہ مصر گئے، وہ پیدا ہوئے تھے فلسطین میں، پھر وہ مصر پہنچے، اور وہاں پر جو بادشاہ تھا، جو کنگ تھا، وہ کنگ اگرچہ مشرک تھا، وہ شراب بھی پیتا تھا، یہ خود قرآن سے ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کچھ اور کوالٹیز تھیں. اس نے حضرت یوسف کو موقع دیا کہ اس کے حکومت میں شریک ہو کر اس کے ملک کا جو زراعت، نظام زراعت ہے، جو ایگریکلچر ہے، اس کو سنبھالیں. وہ آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ جو ہوتا تھا وہ ایگریکلچر کا ہوتا تھا. اب سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے انڈسٹری کا. اس وقت انڈسٹری ہوتی نہیں تھی. تو کسی بھی حکومت میں
جو سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا وہ زراعت کا ہوتا تھا، ایگریکلچر کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ. تو وہ اس نے کہا کہ آپ اس کو سنبھالیے، آپ کے انتظام میں ہم دیتے ہیں. تو حضرت یوسف نے اس کو قبول کر لیا. یہ بہت ہی عجیب بات ہے. وہ بادشاہ جو مشرک تھا، جو شراب بھی پیتا تھا، لیکن اخلاقی اعتبار سے وہ ایک صحیح آدمی تھا. اس نے موقع دیا کہ میں کوئی دخل نہیں دوں گا آپ کا، بغیر پورا اختیار آپ کو ہوگا. تو پورے ملک میں ان کو ایک موقع مل گیا کام کرنے کا، دعوتی کام کرنے کا. پورے ملک میں کوئی مداخلت نہیں. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ واقعہ بیان کر کے یہ سبق دینا ہے کہ تاریخ میں بار بار ایسے پیش آئے گا کہ کوئی پولیٹیکل پاور ہوگی، کوئی رولر ہوگا، تو اس سے ٹکراؤ کیے بغیر اگر تمہیں موقع ملتا ہے کہ تم نان پولیٹیکل فیلڈ میں جو اپرچونیٹیز ہیں ان کا اویل کرو، تو بادشاہ سے ٹکراؤ مت کرو، رولر سے ٹکراؤ مت کرو. لیکن اس زمانے آپ غور کیجیے کہ ساری دنیا کے مسلمان رولر سے ٹکراؤ کر رہے ہیں. جہاں ٹکراؤ نہیں کر رہے ہیں وہاں نفرت کرتے ہیں. کم سے کم یہ ہے کہ میڈیا میں ان کے خلاف شورغل کرتے رہتے ہیں. یعنی یا تو ان کے خلاف عام ڈسٹرل چلا رہے ہیں، ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، یا کم از کم ان کے خلاف یعنی میڈیا کے ذریعے، اسٹیج کے ذریعے ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. یعنی اتنا بڑا نمونہ اللہ نے رسول نے قرآن مجید دے دیا تھا، اس کو احسن القصص بھی کہہ دیا تھا. لیکن اس نمونے کو کسی نے سمجھا نہیں. اور اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ اب وہ دور آ گیا ہے کہ بادشاہ اخلاقی اعتبار سے اچھا ہو اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اب تو ڈیموکریسی ہے، وہ اچھا یا برا اس کا کوئی سوال نہیں. اب حکومت جو ہے وہ صرف بن چکے ہے ایڈمنسٹریشن، اس سے آگے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. اب سارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، مثلا ایجوکیشن ہے، انڈسٹری ہے، دا ورک ہے، جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب اوپن ہیں. مثلا آپ انڈیا میں یا کسی ملک میں دعوی امپائر بنائیں نان پولیٹیکل فیلڈ میں تو کوئی رکاوٹ نہیں آپ کو. اسی ملک میں دیکھیے کچھ لوگ ہیں انہوں نے انڈسٹریل امپائر بنا رکھا ہے، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایجوکیشنل امپائر بنا رکھا ہے اسی ملک میں اور ساری دنیا میں. مثلا آپ دیکھیے مسلمانوں کے پرچے میں اکثر لکھا جاتا ہے کہ یہود نے امریکہ کے میڈیا پر قبضہ کر رکھا ہے. یعنی اس کو کانسپریسی کے سینس میں لیتے ہیں، یہود کی کانسپریسی. لیکن اس میں دوسرا پہلو ہے کہ یہود نے وہاں کی حکومت سے ٹکراؤ نہ کر کے یہ کیا کہ وہاں کے بینکوں پر اور وہاں کے میڈیا پر قبضہ کر کے وہ چلا رہے ہیں اس کو. اس معنی ہے کہ حکومت اگرچہ دوسرے کے ہاتھ میں ہو پھر بھی میڈیا پر آپ کا اختیار ہو سکتا ہے، ایجوکیشن سسٹم پر آپ کا اختیار ہو سکتا ہے. یہ سبق تھا اس میں. تو بجائے اس کے کہ یہ سبق لیں کہ امریکہ کی حکومت سے ٹکراؤ نہ کرے اگر آدمی، تو اتنی بڑی اپرچونیٹی ہے کہ پورے میڈیا کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ پورے ایجوکیشن سسٹم کنٹرول کر سکتا ہے، وہ پوری انڈسٹری کو کنٹرول کر سکتا ہے. وہ یہ بات ہے نئے دور کی. پہلے زمانے میں ایسا ممکن نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ کنگ شپ کا زمانہ تھا. اب تو ڈیموکریسی ہے. یعنی پہلے اگر بادشاہ بہت زیادہ اخلاق والا ہو، بہت زیادہ اچھے مزاج کا ہو تب ممکن ہوتا تھا. اس کے معنی کیا ہوئی؟ جو پاسبلٹی حضرت یوسف کے لیے ایک بادشاہ کی خوش اخلاقی کی وجہ سے ممکن ہوئی تھی، اب وہ سسٹم کی وجہ سے ممکن ہو گئی، اب وہ ایج کی وجہ سے ممکن ہو گئی.
اب اس کی ضرورت نہیں کہ بادشاہ خوش اخلاق ہے کہ نہیں ہے، اب تو خود ایج وہی ہو گیا ہے، خود زمانہ وہی ہو گیا ہے، خود سسٹم وہی ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ٹکرا رہے ہیں، پھر بھی لڑائی کر رہے ہیں۔ تو قرآن رمضان میں پڑھنے کا مطلب یعنی ختم کرنا، عام طور پر مشہور ہے کہ ختم 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 ختم، یعنی فر پڑھ کر کے ختم کر دو، بس ہو گیا۔ ہم خود بچپن یہی جانتے تھے کہ ختم کرنا ہے، تو ہر رمضان میں ہم بس ختم کر لیتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہو گیا۔ یہ تو بعد کو جب میں نے سوچا تو میری سمجھ میں آیا کہ مسئلہ ختم کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا، اپنے کو یکسو کرنا، اس حالت میں لے آ کر کے قرآن کا مطالعہ کرنا، قرآن کی اسٹڈی کرنا، تبھی قرآن کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو رمضان آتا ہے ہر سال، لیکن لوگ بس اوور ایٹنگ کرتے ہیں اور دھوم مچاتے ہیں کھانے پینے کی۔ کل پرسوں ایک ہندو سے میری ملاقات ہوئی، وہ رہتے ہیں مسلم علاقے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں مسلمان جو ہیں بہت شاپنگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کسی مسلمان سے کہ آج کل تم شاپنگ زیادہ کر رہے ہو، رمضان سے پہلے اتنا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ رمضان میں سب معاف ہے، خوب کھاؤ پیو، جتنا شاپنگ کرو، سب معاف ہے رمضان کے مہینے میں۔ ٹھیک ہے، الٹا ہو گیا ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ ایک مسلمان کر رہے ہیں ہر جگہ، کہ دھوم مچتی ہے رمضان کے زمانے میں۔ ایک صاحب جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے رمضان میں، تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں ایک مہینہ گزارتا ہوں اور اس بار بھی جا رہا ہوں رمضان وہاں گزارنے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ وہاں پر ایک پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، وہاں پر حرم شریف میں خوب کھانا پینا رہتا ہے، بس خوب کھائیے پیجیے اور رمضان پورا گزار لیجیے، پھر واپس آ جائیے۔ کیونکہ رمضان کے مہینے میں جا رہے ہیں وہاں پر مکہ اور مدینہ، کیونکہ وہاں پر شیوخ جو ہے کھانے پینے کا دسترخوان بچھا دیتے ہیں، ڈھیر کے ڈھیر، خوب کھاؤ پیو، یہ رمضان ہے۔ تو رمضان ہو گیا وہ جو فارسی شاعر نے کہا تھا کہ تن پروری خلق فضو شد ریاضت، جز گرمی افطار نظارت رمضان ہے، کہ رمضان میں اور زیادہ خوب کھاتے پیتے ہیں لوگ۔ تو رمضان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، رمضان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مقصد ہے آپ کے اندر، آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا، آپ کے اندر یکسوئی لانا، آپ کی حساسیت میں اضافہ کرنا، آپ کے اندر زیادہ سوچ کا مادہ پیدا کرنا، یہ سب کر کے پھر آپ کو قرآن میں موقع دینا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں اسٹڈی کریں، اور اس کے گہرے معنی کو دریافت کریں، اس کے جو گہرے معنی اس کے اندر ہیں۔ یہ مقصد ہے رمضان کا۔ تو کیا رمضان کے مہینے میں آپ ماضی کے بارے میں آپ اپنے ماضی پر سوچیں کہ ماضی کیسا گزرا میرا، پچھلے مہینے کیسے گزرے میرے، اور اس کے بارے میں جب جو جانیں آپ، اس کی روشنی میں پھر مستقبل کی پلاننگ۔ تو ماضی کا اسسمنٹ اور مستقبل کی پلاننگ، یہ مقصد ہے اس کا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم رمضان میں یعنی تقویٰ کی کیفیت پیدا کر کے قرآن کا مطالعہ کریں گے۔ تقویٰ کی کیفیت یعنی کہ بس ختم کر لیا، کسی کے طریقے سے اس کو پڑھ ڈالا، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو جب آپ اس حیثیت سے پڑھیں گے، مثلاً ایک چیز میری سمجھ میں آئی ابھی قرآن کی سنتے ہوئے، کہ بہت دنوں سے ایک سوال تھا ذہن میں کہ قرآن جس ترتیب سے اترا ہے اس ترتیب سے وہ مرتب نہیں کیا گیا ہے۔
یہ اترنے کی ترتیب دوسری ہے، اور جو مرتب کی شکل میں قرآن بک کی شکل میں بنا کے اس کی ترتیب دوسری ہے۔ یہ موٹے حساب کے طور پر مدنی صورتیں شروع کر دی گئی، مکی صورتیں بعد میں کر دی گئی۔ تو اکثر لوگ اس وقت سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، حتیٰ کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، ابھی جلدی کی بات ہے، انہوں نے بہت سنجیدگی سے کہا کہ آپ ایک کام کر ڈالیے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ان کا کیا؟ آپ قرآن کو اس کی اس مکی یعنی نزولی ترتیب سے مرتب کیجیے، اس کو نزولی ترتیب، یعنی شروع میں مکی کتاب صورتیں ہوں، بعد کو مدنی صورتیں ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ایسا قرآن چھاپ چکے ہیں لوگ، کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، بالکل وہ احمقانہ بات ہے۔ پھر میں سوچنے لگا کہ اس کو کہتے ہیں توقیفی ترتیب۔ یہ جو موجودہ ترتیب جو ہے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ یہ ترتیب خود حضرت جبریل نے رسول اللہ کو بتائی تھی۔ یہ اتفاقاً نہیں ہے، یہ اتفاقاً نہیں ہے، یہ ترتیب یہ خود جبریل نے بتائی رسول اللہ کو، رسول اللہ نے اس کے مطابق لکھوایا۔ تو ایک شکل ہے کہ آپ اپنے دماغ میں ایک رائے بنائیں اور اس کو لے کر سوچیں۔ تو اللہ کے فضل سے میرا یہ مزاج نہیں ہے، میرا مزاج ہے کہ جو ہے اس کو لے کر سوچتا ہوں۔ تو جو ہے وہ کیوں ہے ایسا؟ تو ایک بڑی عجیب و غریب بات سمجھ میں آئی اسی رمضان میں۔ وہ یہ ہے کہ جب قرآن اترا تو اس وقت اترا تھا، وہاں مکہ میں مشرکین تھے، مدینہ میں مشرکین تھے، سارے عرب میں مشرکین تھے۔ تو مشرکین سے چل کر ایمان تک پہنچنے کا معاملہ تھا، مشرکین سے سفر کر کے مومنین تک پہنچنے کا معاملہ تھا، یہ شکل تھی وہاں پر۔ تو جو نزولی ترتیب ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے مومنین تک پہنچتا ہے کلام۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ بعد کا جو دور آئے گا تو یہ ترتیب باقی نہیں رہے گی، یعنی مسلمان بعد کے زمانے میں زوال یافتہ ہو جائیں گے، جیسے کہ ہر قوم کو زوال ہوتا ہے وہی مسلمان کو ہو جائے گا۔ تو بعد کو جو ترتیب آئے گی وہ ہے زوال یافتہ قوم سے چل کر کے احیاء یافتہ قوم تک پہنچنا، یعنی ایک قوم جس کا ڈی جنریشن ہو چکا ہے اس کو پھر سے ری جنریٹ کرنا، اس کو دوبارہ یعنی اس کو اسلام اس کو ری ڈسکوری بنانے کا کرتا ہوں میں۔ اس لیے یہ ترتیب رکھی گئی۔ تو شروع میں دیکھیے یہود و نصارہ کی باتیں ہیں، اس زمانے میں جو زوال یافتہ قومیں تھیں ان کی باتیں ہیں۔ اس زمانے میں یہود کی حیثیت یہ تھی کہ وہ زوال یافتہ مسلمان بن چکے تھے، زوال یافتہ، جیسے آج کل کے مسلمان جو ہیں زوال یافتہ مسلمان، اس زمانے کے زوال یافتہ مسلمان یہودی تھے۔ تو یہودیوں کی تجزیہ، یہودیوں پر تنقید، یہودیوں کے حالات، یہ ہے شروع میں۔ تو اب وہی ترتیب لوٹ آئی ہے، اب وہ ترتیب لوٹ آئی جو ترتیب یہود کے سلسلے میں ہو گئی تھی کہ پہلے تحریک چلی اس اعتبار سے کہ مشرکین کو خطاب کیا گیا، ان میں مومنین پیدا ہوئے، تو مشرکین سے مومنین کی طرف سفر ہوا گیا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ صورتحال ہے کہ مسلمان سب زوال یافتہ ہو چکے ہیں، زوال یافتہ، کہنے کے لیے 1 بلین مسلمان ہیں لیکن سب زوال یافتہ۔ اب ہمارا سفر جو ہے زوال یافتہ قوم سے شروع ہوگا، یعنی ڈی جنریشن سے ری جنریشن کی طرف۔ پہلے جو تھا شرک سے ایمان کی طرف تھا نزولی ترتیب کے اعتبار سے، لیکن اب جو زبانی ترتیب ہے زبانی، اس کے اعتبار سے فرام ڈی جنریشن ٹو ری جنریشن، اس لحاظ سے یہ ترتیب کی گئی کہ عملی صورتحال جو بعد کو پیش آئے گی اس کے لحاظ سے یہ ترتیب ہے۔
تو اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوا، سارے لوگ اس میں پڑے رہے کہ بس مسلمان بنے بنائے ہیں، بس وہ لے کر پاکستان بناؤ، ان کے لے کے اسلامی حکومت بناؤ. ہر جگہ یہ طریقے چل رہی ہے. ذرا نم ہوتی ہے مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. عرب سے عجم تک سارے لوگ جو ہیں یعنی یہ نہیں جانتے اس کو کہ ہمیں فرام ڈی جنریشن ٹو جنریشن سفر کرنا ہے. وہ سمجھتے ہیں مسلمان تو بنے بنائے ہیں، وہ خیر امت ہیں، بس انہیں کو لے کر حکومتیں بناؤ، انہیں کو لے کر کے نظام نافذ کرو وغیرہ. تو یہ جو ترتیب قرآن مجید کی رکھی گئی تھی، توقیفی ترتیب، اس میں یہ میسج تھا، یہ اشارہ تھا کہ بعد کے زمانے میں تمہیں کس طرح کام کرنا ہے، کہ بعد کے زمانے میں تمہارا سفر جو ہوگا تمہاری تحریک کا، وہ فرام ڈی جنریشن ٹو ری جنریشن ہوگا. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہر جگہ لڑائی بھڑائی ہو رہی ہے اور نتیجہ کچھ نہیں. تو رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ ہم قرآن پر اثر و غور کریں. آپ جانتے ہیں ایک حدیث ہے کہ لا تنقضی عجائب ہو، قرآن کے عجائب ختم نہیں ہوں گے. تو ہر سال رمضان میں آپ کو نئی نئی حقیقتیں معلوم ہوگی. خود مجھے نئی نئی باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں. ہر دن کوئی نئی بات سامنے آتی ہے، ہر دن کوئی نئی بات سامنے آتی ہے. تو جب آپ یکسو ہو کر کے قرآن پر غور کریں گے، ڈسٹریکشن سے بچ کر کے قرآن پر کو پڑھیں گے، جب اپنے آپ کو پوری طریقے سے تیار کر کے پڑھیں گے قرآن کو، تو نئی نئی باتیں سمجھ میں آئے گی، نئی نئی باتیں. یہ مقصد ہے رمضان کا، اور یہ مقصد ہے رمضان میں قرآن کو پڑھنے کا. تو یہ کام سارے مہینے میں کرنا ہوتا ہے، اور لیکن آخری عشرہ جو ہے اس میں خاص طور پر جو اس کو اعتکاف کا جو عشرہ ہوتا ہے، یہ خاص طور پر اور بھی زیادہ قرآن میں مشغول ہونا، اور بھی زیادہ مشغول ہونا. ایک حدیث ہے اس میں ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ. اچھا ہاں، ایک بات اور میں عرض کر دوں. ایک بات میں اس سلسلے میں ایک بات مجھے سمجھ میں آئی کہ اس کو انگریزی میں ایک لفظ ہے اوور ریلیجیوسٹی. اوور ریلیجیوسٹی یعنی حد سے زیادہ مذہبیت. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ سمجھیں اس راز کو کہ کئی لوگ، یا تو کچھ لوگ ہیں جو مذہب کو اہمیت ہی نہیں دیتے، کچھ لوگ مذہب کو یعنی پیروی کرتے ہیں لیکن حد سے زیادہ یعنی گزر جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک سفر ہوا صحابہ کے لے کر. آپ رمضان کا زمانہ تھا وہ. تو رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اجازت ہے کہ آپ سفر میں اگر ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ بات کو رکھ سکتے ہیں کسی وقت. تو ایسا ہوا کہ بیشتر صحابہ نے اس رخصت کو اختیار کیا اور رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا انہوں نے کہ بات کو رکھ لیں گے. ایک صاحب جو بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ وہی ان کے اندر تھی اوور ریلیجیوسٹی والی بات، تو انہوں نے روزہ رکھ لیا انہوں نے. اب کیا ہوا کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، پڑاؤ کہ اونٹوں پر سفر کرتے تھے لوگ، تو کہیں پڑاؤ ڈالا گیا. تو پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی آج کل کے طریقے سے بنا بنایا میدان نہیں ہوتا تھا. وہاں پر صفائی کرنی پڑتی تھی اور سب انتظام کرنا پڑتا تھا. تو جو صحابہ جن صحابہ نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے خوب دوڑ دوڑ کر سارے انتظامات کیے. پڑاؤ کے جگہ پر جو ضرورت تھی کام کی وہ سب کیا انہوں نے. ایک صاحب تھے وہ پڑ گئے، وہ کچھ کر نہیں پائے بے دم ہو کر کے. تو رسول اللہ نے ان کو جب دیکھا تو آپ نے فرمایا تھا، یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس کو سمجھیے. آپ نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، لیس من البر
الصیام فی السفر، یعنی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ روزے کے مہینے میں سفر کریں اور رمضان میں سفر کا روزہ رکھ لیں. یعنی رمضان کے میں آپ سفر کر رہے ہیں تو روزہ رکھ لیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. یہ لیس من البر الصیام فی السفر. ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ذهب المفطرون الاجر، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ان کا اجر بڑھ گیا. جب آپ نے دیکھا کہ وہ روزہ نہ رکھنے والے خوب کام کر رہے ہیں، پانی لا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، اونٹ باندھ رہے ہیں، اونٹوں کو چارہ دے رہے ہیں، دوڑ سارا کام کر رہے ہیں، اور جو روزہ نہیں رکھا جنہوں نے وہ پڑے ہوئے ہیں ایسے بے دم. تو آپ نے فرمایا کہ ذهب المفطرون الاجر، جنہوں نے نہیں روزہ رکھا تھا وہ ان کا اجر بڑھ گیا. تو اس کو انگریزی بہت اچھا لفظ ہے، اوور ریلیجیاسٹی، حد سے زیادہ مذہبیت. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اس کی ایک مثال جو عام طور پر دیکھی جاتی ہے آج کل بھی، وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں احتیاط. مثلا دیکھیے، سحری میں احتیاط کے طور پر کچھ دیر پہلے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور افطار کے وقت کچھ دیر بعد افطار کرتے ہیں. یہ بہت عام ہے یہ چیز. کہتے ہیں کہ بھائی احتیاط کے لیے 1 منٹ پہلے کر لو، 1 منٹ بعد کر لو، 1 منٹ 2 منٹ. کچھ لوگ تو احتیاط کے لیے 5 منٹ کر دیتے ہیں. یعنی سحری میں احتیاط کے طور پر کچھ منٹ پہلے کھانا چھوڑ دینا اور افطار کے وقت کچھ منٹ بعد افطار کرنا، یہ وہی ہے، یہ ہے اوور ریلیجیاسٹی. یہ صحیح نہیں ہے. چنانچہ ایک حدیث ہے بہت ہی سوچنے کی ہے. ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. اس وقت تک لوگ خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں. کیسی عجیب حدیث ہے یہ. لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. اس وقت تک لوگ خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. دیکھیے جلدی کا مطلب کیا ہے؟ جلدی کا مطلب احتیاطی منٹ نہیں بڑھائیں گے. جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے کھا لیا، نہیں، وقت ہو گیا تو بس کھا لیے. احتیاط کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو احتیاط جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، یہ ہے اوور ریلیجیاسٹی. تو اس حدیث کا مطلب ہے کہ امت یعنی اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ اس سے بچی رہے گی، اوور ریلیجیاسٹی سے. اسی کو شریعت میں غلو کہا جاتا ہے، غلو. تو غلو بہت ہی مہلک چیز ہے. کسی بھی چیز میں دیکھیے غلو صحیح نہیں ہے. مثلاً دیکھیے، ایک صحابی تھے تو وہ وضو جب کرتے تھے تو آنکھ میں پانی ڈالتے تھے، سمجھتے کہ آنکھ اندر خوب بھیگنا چاہیے. تو آنکھ میں پانی یعنی آنکھ کے اندر بھگانے کے لیے خوب پانی ڈالتے تھے اس میں انگلی سے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ نابینا ہو گئے بات کو. یہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے. ایک حدیث ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ جو تھی عائشہ، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور پوچھا کہ رسول اللہ کا عمل کے بارے میں پوچھا، مطلب نماز روزے کے بارے میں. تو حضرت عائشہ نے بتایا، تو اس میں لفظ آتا ہے کأنہم تقالوہا، ان کو کم لگا. یہ بہت عجیب حدیث ہے، کأنہم تقالوہا. رسول اللہ جتنا روزہ رکھتے تھے، جتنا نماز پڑھتے تھے، وہ ان کو کم لگا. کأنہم تقالوہا. تو رسول اللہ جب گھر میں آئے، حضرت عائشہ نے ایک قصہ بتایا کہ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ بھائی رسول اللہ تو رسول اللہ ہیں، ہم تو عام آدمی ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کرنا ہے، بہت زیادہ روزے رکھنا ہے. تو ان کا کہ میں یعنی رات بھر نماز پڑھوں گا. کسی نے کہا کہ میں روزہ
روزہ رکھوں گا سال بھر. تو رسول اللہ واپس آئے تو آپ نے جب سنا یہ بات تو آپ کو بہت زیادہ ناپسند کیا. آپ نے مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی کہ میں رات کو نماز ہی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, نہیں بھی رکھتا روزہ, مطلب رمضان کے علاوہ کی بات ہے یہ. تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میری سنت ہے, اور جو میری سنت کی پیروی نہ کرے تو وہ مجھ سے نہیں ہے. تو رمضان میں تو ہمیں پورا مہینے کا روزہ رکھنا ہے سوائے سفر کے یا بیماری کے. یہ بات اور دنوں کی ہے, یہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو اس معاملے میں. تو یہ غلو اسلام میں نہیں ہے اور ریلیجیوسٹی اسلام میں نہیں ہے. اس کا یہ دیکھیے یہ جو پیدا ہوتا ہے کیا ہے اس کا نقصان. اس کا نقصان یہ ہے کہ اصل کام جو ہے وہ یہ نہیں کہ رات دن نمازیں پڑھیں سال بھر روزے رکھیں, یہ مطلب اصل نہیں ہے. اصل کام تو دوسرا ہے, دعوت کا کام. یہ سب تو دعوت اللہ کی تیاری ہے. رمضان میں بھی دیکھیے قرآن کو پڑھنا ہے, یعنی کہ بس بھوکے پڑے رہیں. قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, اپنے آپ کو دعوت اللہ کے مشن کے لیے تیار کرنا ہے. اصل مشن جو ہے اسلام کا وہ دعوت اللہ ہے, اس کے لیے تیار کرنا اپنے آپ کو. تو جو آدمی بس رات بھر روزہ رکھے گا, وہ رات بھر نمازیں پڑھے گا, دن بھر روزہ رکھے گا رمضان کے علاوہ مہینوں میں, تو کیا دعوت اللہ کا کام کیا کرے گا؟ وہ تو کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ اس طرح کا جو غلو آتا ہے, وہ غلو کی پرائز کیا دینی پڑتی ہے کہ اصل کام میں کمی ہو جاتی ہے. تو رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں قرآن کو بار بار پڑھ کر کے اپنا یعنی اپنے آپ کو یعنی اپنا جائزہ لیں, ری اسیس کریں, انٹراسپیکشن کریں کہ کہاں میرے اندر کمی ہے, اور اس کا کریکشن کریں, اس کی اصلاح کریں. تو ایک ایک صفحہ جو ہے آپ کو لگے گا کہ اس میں سبق ہے میرے لیے. اس حیثیت سے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو صفحے میں سبق, سطر میں سبق, جملے میں سبق ملے گا آپ کو. تو یہ مقصد یہ نہیں کہ بس رمضان آیا تو قرآن ختم کر ڈالا آپ نے, یا تراویح میں ختم کر ڈالا تو بس ہو گیا. تو قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, قرآن اسٹڈی کرنے کے لیے, مطالعہ کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, قرآن کی تعلیمات کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے. قرآن کے بارے میں ایک لفظ آتا ہے فرقان, کہ قرآن جو ہے فرقان ہے. تو فرقان کے معنی ہوتے ہیں کرائٹیرین یعنی معیار. یعنی قرآن کی روشنی میں قرآن کے معیار کو لے کر کے, قرآن کی کسوٹی کو لے کر اپنے آپ کو جانچنا, کہاں میرے اندر کمی ہے, کہاں میرے اندر کمی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سرشخص کو یعنی سال بھر ہی یہ کام کرنا چاہیے, اور رمضان میں تو خاص طور پر کہ قرآن کو بطور معیار کو سمجھیں, اور اس کی باتوں کو زیادہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں, اور اپنے پچھلی زندگی اصلاح کریں, اگلی زندگی کے بارے میں صحیح پلاننگ کریں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.